ڈیئر، جب سماج میں گندگی پھیل جائے، لوگوں کے دل پتھر ہو جائیں، انسانوں کے دلوں کے اندر جانور جیسی صفت جنم لے لے، انسانیت بالکل ختم ہو جائے، تو ایسے ماحول میں اب انسانیت کا بول بالا ہو جائے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا فاران کی چوٹی سے، اس وقت عرب قوم کی حالت کیا تھی؟ اس وقت مکہ کے لوگ کیسے تھے؟ کافور اور نمک میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، کافور کیا ہے اور نمک کیا ہے۔ ایک بچہ جب ماں کی گود میں اس وقت نہیں سوتا تھا، تو جیسے آج کل کی ہماری مائیں اپنے گود میں اپنے بچے کو نیند کی دوائیاں پلاتی ہیں، اس وقت مائیں اپنے بچوں کو شراب پلا کر کے سلا رہی تھی تاکہ بچے کو نیند آ جائے۔ اس گندگی کے ماحول میں خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کر رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ننگے ہو کے کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ایک کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پہاڑ سے پھینک دیا جاتا تھا کہ کمزوروں کا جینے کا حق نہیں ہے، یتیموں کا حق کھایا جا رہا تھا، بیواؤں کا حق کھایا جا رہا تھا۔ ایک بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے گندے ماحول میں، ایسے ماحول ہوں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ اس ماحول کو دور کرنے کے لیے کسی اور عنوان پر کام نہیں کیا، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، جبکہ لوگ کافر اور نمک میں فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، جبکہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے گود میں شراب پلا رہے ہوں، خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کر رہے ہوں، ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عنوان پر محنت نہیں کیا تھا، کسی اور ٹاپک پر محنت نہیں کیا تھا میرے بھائیوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عنوان پر محنت کی اس وقت، اور وہ عنوان تھا تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ تعلیم دے کر کے عرب کی وہ قوم جو کافور اور نمک میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، ان کو تعلیم دے کر کے کیسر و کسریٰ کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے لوگ کر رہے تھے، ان کو تعلیم دے کر کے انہیں ایسا بنا دیا، جب چل کر کے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تعلیم کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ پتہ چلا اگر قوم کے اندر گندگی چھا گئی ہو، اگر قوم کے دلوں میں دل پتھر ہو گئے ہوں، تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا گیا تھا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر محنت کر کے پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اگر اندھیرا چھا جائے تو تمہیں اجالے میں لانے کے لیے تمہارے تعلیمات ہیں، تمہارے دلوں کے اندر تاریکی چھا جائے تو اس کے اندر برائٹنس پیدا کرنے کے لیے تمہیں تعلیم لینی ہوگی، اور یہ کام آج ہم نہیں کر پاتے۔